الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به توكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. حضرات گرامی قدر، علماء کرام، برادران ملت اور اس بستی کی خواتین بہنیں، آج کی یہ مجلس دین کی نسبت سے ہے، قرآن کی نسبت سے ہے، اس لیے جب تک آپ بیٹھیں اس یقین کے ساتھ بیٹھیں کہ آپ ایک ایسی مجلس میں ہیں جس کا ہر لمحہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا، آپ کے بیٹھنے کا ثواب ہوگا، آپ کے سننے کا، سمجھنے کا. اور جو باتیں ہمارے علماء کرام کہہ رہے ہیں، کریں گے، ان کو غور سے سنیے اور اس طرح سنیے کہ وہ باتیں آپ کو یاد ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حدیث بیان فرماتے تھے تو بہت ہی صاف صاف کہتے تھے، واضح طور پر ٹھہر ٹھہر کے، جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے ترتیل کے ساتھ. اور صحابہ جو بھی فرماتے تھے آپ اس کو صحابہ اسے یاد کر لیتے تھے. ہمارے یہاں کمی ہے کہ ہم لوگ باتوں کو غور سے نہیں سنتے، اس لیے غور سے سننا چاہیے اور یاد کرنے کی نیت سے سننا چاہیے. اسکول اور کالج میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ بچے کامیاب ہوتے ہیں جو اسکول کے ٹیچروں کی پڑھائی ہوئی باتوں کو غور سے سنتے ہیں اور یاد کرنے کی نیت سے سنتے ہیں. اس لیے آپ اپنے بچوں کو ہمیشہ اس بات کی تلقین کریں کہ وہ جو بات بھی سنیں غور سے سنیں اور یاد کرنے کی نیت سے سنیں. ہمارے مدرسوں میں جو تعلیمی نظام ہے اس کی کئی خوبیاں ہیں. ایک خوبی یہ ہے کہ یہاں جو بچے داخل ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے ان کے اندر تعلیم کے بارے میں ایک سوئی پیدا کر دی جاتی ہے، یعنی ان کی پوری توجہ صرف اور صرف تعلیم پر رہتی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ اپنے بچے کو کسی مدرسے میں داخل کرتے ہیں اور وہ حفظ کے درجے میں جاتا ہے تو ہمارے حفظ کے اساتذہ سب سے بہتر طریقہ اپناتے ہیں اور حفظ کے طلبہ کو جو ان کے درسگاہ میں آتے ہیں 2 سے 3 سالوں میں وہ پورے قرآن کا حافظ بنا دیتے ہیں. کیسے وہ حافظ بن جاتے ہیں؟ ان کا طریقہ بہت ہی آسان ہوتا ہے، لیکن ایسا طریقہ جس کی مثال دوسرے اداروں میں نہیں ملتی ہے مدرسوں کے علاوہ. ہمارے حفظ کے طلبہ صبح صادق کو اذان کے وقت اٹھتے ہیں، بلکہ کسی مدرسے میں اذان سے پہلے وہ اٹھ کے اپنا سبق یاد کرتے ہیں اور اساتذہ بھی اس وقت اٹھ جاتے ہیں. ہمارے گھروں میں، اسکولوں میں اس طرح کا نظام آپ نہیں پائیں.
تو صبح سے ان کی تعلیم شروع ہوتی ہے اور عشاء کے بعد تک رہتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے، اس لیے کہ حافظہ انتشار کا شکار نہیں ہوتا ہے، ان کی پوری توجہ قرآن پڑھنے اور اسے یاد کرنے پر ہوتی ہے۔ وہ اس انداز سے حافظ پڑھنا شروع کرتا ہے جس طرح اس کے استاذ پڑھتے ہیں۔ یہ جو خوبی ہے یہ ہمارے مدرسوں کی بڑی خوبی ہے۔ مدرسوں کی دوسری خوبی یہ ہے کہ یہاں جو بچے داخل ہوتے ہیں وہ اساتذہ کی نگرانی میں تقریباً 24 گھنٹے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اساتذہ جس وقت ان کو پڑھاتے ہیں صرف اسی وقت وہ نگرانی کرتے ہیں، نہیں۔ جو ہاسٹل میں دارالاقامہ میں بچے پڑھتے ہیں ان کی پوری تربیت وہ کرتے ہیں، کیسے ان کو بولنا ہے، کیسے گفتگو کرنی ہے، کیسے کسی سے ملنا ہے، کیسے ٹہلنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے کسی کا اکرام کرنا ہے۔ ہمارے مدرسے کے طلبہ میں تکبر نہیں پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ اساتذہ ان کی تربیت ایسے کرتے ہیں کہ وہ تکبر سے دور ہوتے ہیں، ان کے اندر فخر اور غرور نہیں پیدا ہوتا، ان کے اندر سادگی پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی خوبیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو نمونہ ہے وہ مدرسے کے اساتذہ ہیں۔ ہمیں دیکھ کر فخر ہوتا ہے کہ اللہ کے یہ نیک بندے الحمدللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گامزن ہیں، چل رہے ہیں، اور اپنے یہاں داخل طلبہ کو بھی اسی طریقے پر یہ چلانا چاہتے ہیں۔ آپ نے سنا تھا مفتی صاحب سے کہ حافظ قرآن کی عظمت کیا ہے۔ ظاہری طور پر بھی اس دنیا میں اس کی تعظیم کرنی ہے، دل سے بھی اس کا اکرام کرنا ہے، اور آخرت میں تو اللہ کی طرف سے اس کا اکرام ہوگا، اللہ کی طرف سے حافظ کی تعظیم ہوگی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر یہ کرسی لگائی گئی ہے، لیکن آخرت میں قیامت کے دن جو کرسی حفاظ کرام کے لیے، اور ایسے حفاظ جنہوں نے قرآن حفظ بھی کیا اور اس کے عالم بھی بنے، ان کے لیے جو کرسیاں لگائی جائیں گی اور ان کے سروں پر جو تاج رکھا جائے گا، حدیث میں آتا ہے کہ سورج اور چاند کی روشنی میں جو چمک ہے اس سے زیادہ چمک ان کے تاج میں ہوگی۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ ان کے والدین کے لیے بھی کرسیاں لگائی جائیں۔ آپ غور کیجئے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ حافظ قرآن کی عظمت نہیں ہے، لیکن اس نے تو اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں رکھا، محفوظ کیا۔ تو اس سے زیادہ باعظمت کون شخص ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ کے یہاں اس کی خصوصی عظمت ہوگی اور اس عظمت کا اظہار کیا جائے گا۔ آج جن حفاظ کرام کے سروں پر دستار باندھی جائے گی وہ بھی ایک طرح ان کی ایک چھوٹی سی عظمت کا اظہار ہے، اور آپ جتنے حضرات ہیں عظمت کی نگاہوں سے ان کو دیکھیں گے، اس لیے دیکھیں گے کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو یاد کیا ہے، حفظ کیا۔ میں گارجین جتنے بھی ہیں ان سے کہوں گا کہ آپ اپنے بچے کو مدرسوں میں بھیج کر حفظ کرا کر دیکھیے کہ اس کی کیا برکت ہوتی ہے۔ اگر آپ مدرسوں میں ان کو اچھا عالم بنانا چاہیں گے تو حفظ کرنے کے بعد وہ ایک اچھا عالم بنے۔
اور اگر کوئی گارجین ان کو مدرسوں کے تعلیم کے علاوہ عصری اسکولوں میں بھی داخل کرنا چاہے گا اور کسی اچھے اسکول میں اگر داخل کرے گا جہاں کی تعلیم بھی ہو اور تربیت بھی ہو، تو یہ حافظ لڑکا ان تمام اپنے جو بھی ہم سبق لڑکے ہوں گے ان سب سے فائق ہوگا، اس لیے کہ جو تربیت اور جو پڑھائی کا اس کے اندر جذبہ پیدا کر دیا جاتا ہے مدرسوں میں، وہ بات دوسری جگہ نہیں ملتی ہے۔ اس لیے والدین اس طرف توجہ دیں اور اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ ضرور بنائیں۔ قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے جس میں نور ہے، روشنی ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے، اگر آپ بغیر سمجھے پڑھتے ہیں تو بھی دل میں ایک ایسی روشنی پیدا ہوگی جس سے صحیح اور غلط کی تمیز آپ کر سکیں گے۔ آپ دیکھیں گے گھروں کی ایسی خواتین کو جو نماز کی پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، ان کی زبان سے جب بھی کوئی بات مشورے کی نکلے گی وہ حق بات ہوگی، صحیح ہوگی، صحیح رائے ہوگی۔ نیک لوگوں کی زبانیں جن کی زبانیں قرآن کی تلاوت سے محظوظ ہوتی ہیں، ہر وقت جو ہیں تر رہتی ہیں، ان کا دل اور ان کے دماغ پہ اس کی ایسی روشنی پڑتی ہے کہ ان سے اگر آپ کوئی مشورہ لیں گے، گرچہ وہ بہت پڑھے ہوئے نہ ہوں، لیکن کوئی وہ رائے دیں گے تو وہ رائے صحیح ہوگی، اس لیے کہ ان کے دل میں قرآن کی وجہ سے ایک ایسا نور پیدا ہوتا ہے، ایک ایسی روشنی پیدا ہوتی ہے جو صحیح بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے خود اللہ نے قرآن کے بارے میں کہا ہے ھدی للمتقین، یعنی جو صحیح اور غلط کی تمیز پیدا کرنے کا جذبہ رکھتا ہے دل میں، وہ قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو سمجھے، قرآن اس کو صحیح اور غلط کی تمیز عطا فرمائے گا۔ قرآن اللہ کی ایک ایسی کتاب ہے جو کتاب شفا ہے۔ شفا کہتے ہیں بیماریوں سے مکت ہونے کو، بیماریوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کو۔ شفا ظاہری طور پر تو ہم لوگ دواؤں میں تلاش کرتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یقیناً یہ بات بھی غلط نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تداؤ عباد اللہ، کہ لوگوں، اللہ کے بندوں، اگر تم بیمار ہو جاؤ تو دوا علاج کیا کرو، اس لیے کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی ہے جس کی کوئی دوا نہ پیدا کی۔ اسی لیے میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنا بھی سنت کا طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دواؤں کا علم بھی رکھتے تھے۔ آپ نے اطباء عرب سے جو سنا تھا اور تجربہ کیا تھا، آج حدیث کی کتابوں میں اور الگ سے بھی سیرت کی کتابوں میں طب نبوی کے نام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دوائیں اور بیماریوں کا علاج کیسے ہو وہ منقول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی طب کی تعلیم ہوتی تھی۔ آپ کو شاید بہت سارے لوگوں کو علم نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طب کی باتیں دوسروں کو بتائی تھیں، علاج کی، اسی طرح حضرت عائشہ نے بھی طب کی تعلیم حاصل کی تھی۔ صحابہ میں سے بعض لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا
کہ آپ قرآن کی بڑی عالم ہیں، یقیناً آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی ہیں، آپ کو عربی ادب میں کمال حاصل ہے، 1000 عربی ادب کے اشعار ان کو یاد تھے۔ حضرت ابو بکر خود بڑے شاعر تھے اور عربی ادب کے بڑے جانکار تھے۔ حضرت ابو بکر کے جیسا عالم صحابہ میں کوئی دوسرا نہیں تھا، اس لیے کہ اول دن سے ایسا آدمی صحابی جس نے پہلی وحی جب نازل ہوئی اس وقت سے لے کر آخری وحی تک وحی کے نزول کا مشاہدہ کیا ہو کہ قرآن کی آیتیں کون آیت کہاں اتری، اس کا کیا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے، صرف اور صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے۔ تو حضرت عائشہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، ظاہر ہے ان سے یہ علم ان کو حاصل ہونا ہی تھا، ان کو تاریخ کا بھی علم تھا، لیکن خاص بات یہ ہے کہ طب کا علم تھا۔ تو صحابہ میں سے بعض لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرب کے اطباء آتے تھے، وہ دین اور ایمان بھی سیکھتے تھے، اور اس وقت میں اس زمانے میں جو رائج بیماریاں تھیں ان کی دوائیں جو ان کے تجربے میں تھی اس کو بھی وہ بتاتے تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کی ایسی شناور تھیں، رسیہ تھیں کہ گھر کے اندر سے یہ مسجد میں یہ حضرات باتیں کرتے تھے اور وہ سن کر اس کو یاد کرتے تھے۔ ہماری خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے علم کو اس جیسا بنائیں جیسا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم تھا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس وقت کی دنیا میں حدیث کی جو حافظہ ہیں خواتین ان میں ہندوستان میں ہیں یا نہیں، لیکن ہونا چاہیے، علماء میں بھی ہونا چاہیے اور خواتین میں بھی ہونا چاہیے۔ جس طرح قرآن کو حفظ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اسی طرح حدیث کا بھی حافظ ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تنہا ایسی خاتون ہیں جن سے 2200 حدیثیں آج بھی حدیث کی کتابوں میں منقول ہیں، درج ہیں، اور دین کا 1/4 حصہ حضرت عائشہ اور دیگر خواتین کی بیان کردہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ اس لیے ہماری خواتین کو بھی علم میں آگے بڑھنا چاہیے۔ آج خواتین کے لیے بھی ہمارے علماء نے دربھنگا اور مدھوبنی ضلع میں اچھے مدرسے قائم کر رکھے ہیں۔ ان مدرسوں میں اپنی بیٹیوں کو اطمینان حاصل کر کے ضرور داخل کرائیں، اس لیے کہ وہاں جو تعلیم ہوگی، جو تربیت ہوگی، اس سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن ہوں۔ تو مدرسوں میں آپ اپنے بچوں کو ضرور داخل کرائیں اور مدرسوں سے تعلق رکھیں۔ مدرسے ہی اس پورے خطے میں، خاص طور پر یہ مدرسہ، اس نے اس پورے خطے میں تعلیم کی روشنی پھیلانے میں نمایاں کام کیا۔ یہاں سے علماء کی ایک بڑی جماعت نکلی ہے، اور حفاظ کرام کی تو جماعتیں ہر سال نکلتی رہتی ہیں، الحمدللہ۔ اس لیے یہ مدرسہ بڑا بافیض ہے، قابل قدر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس ادارے کو
قائم و دائم رکھے اور اس کے برکات کو، اس کے فیوز کو جاری و ساری رکھے، آمین۔ تعلیم میں اس وقت مدرسوں کی تعلیم میں بھی کمی آ رہی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم میں اچھے اور بڑے مدرسوں میں داخل کرائیں۔ عصری تعلیم میں بھی جس درجہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اس درجے میں گرچہ دربھنگا اور مدھوبنی ضلع نے ترقی کی ہے، لیکن جیسی ترقی ہونی چاہیے وہ ترقی ہمیں ابھی نظر نہیں آ رہی۔ ملک میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، آپ یقین مانیے کہ آپ کے قریب میں یہ ہائی وے ہے۔ آج سے 25 سال پہلے گاڑی ایسی رفتار سے تو اس سڑک پہ نہیں جاتی تھی، لیکن جس رفتار سے ابھی گاڑیاں جا رہی ہیں اس سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ پورے ملک میں مختلف طرح کی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ابھی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں اس ملک کی ترقی بھی ہے اور اس ملک میں رہنے والوں کے دین اور تہذیب کو خطرات بھی درپیش ہیں۔ اس لیے کہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ یہاں کے لوگوں کی سوچ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں یورپ اور امریکہ اور دوسرے ملکوں میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، چاہے تہذیبی اعتبار سے ہو یا تعلیمی اعتبار سے ہو، اسی کو یہاں لاگو کیا جا رہا ہے۔ اس لیے یہاں کے بسنے والے تمام ہی لوگوں کے لیے، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، ان کے مذہبی معاملات کو اور ان کی جو اپنی خاص تہذیبی امور ہیں ان کو خطرات لاحق ہیں، اور یہ خطرات آئندہ چند برسوں میں اور تیزی کے ساتھ سامنے آئیں گے۔ ان خطرات سے بچاؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ تعلیمی ترقی بھی کرنی ہے، لیکن اپنے دین اور ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے، اپنی تہذیب کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ آپ کی تہذیب کی حفاظت تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ یہ تبدیلیاں سیاسی طور پر بھی آ رہی ہیں، عدالت کے ذریعے بھی آ رہی ہیں، اور سماجی طور پر بھی جو ذرائع ابلاغ ہیں، پورے ملک کی میڈیا کو، ذرائع ابلاغ کو چند لوگوں نے پچھلے 10 برسوں میں خرید لیا ہے۔ اب جو وہ کہیں گے وہی باتیں اس میں آئیں گی، وہی چیزیں دکھائی جائیں گی۔ اس لیے اور بھی چیزیں آج جو ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی آزادی کو، مذہبی آزادی کو، گفتگو کی آزادی کو، رات کے وقت جو آپ یہ جلسے مائک کی آوازوں میں کر رہے ہیں، اس آزادی کو آپ امید نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ آزادی آئندہ 3-4 برسوں کے بعد بھی باقی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ اس لیے ان خطرات کو سمجھیے، اپنے آپ کو نہ ڈر اور خوف میں مبتلا کرنا ہے، نہ مایوسی کا شکار ہونا ہے، لیکن ہاں
جب طوفان آتا ہے، تیز ہوائیں چلتی ہیں، تو کچھ کام جلدی کرنے ہوتے ہیں۔ گھروں میں دروازے کے سامنے اگر آپ کے چاول دال پھیلے ہوئے ہوں اور بارش تیز آنے کا سماں ہو تو جلدی جلدی ان کو سمیٹ کر گھروں میں رکھا جاتا ہے۔ ملک میں بھی ایسے ہی حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات میں کچھ تیز کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کام اس طرح کے جو دینی ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، ان کو مضبوط کرنے کا۔ صرف تعمیر اور بلڈنگ سے مضبوطی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو اس طرح کے اداروں سے وابستہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ملک میں حالات خراب ہوں گے تو مسلمان ہی مسلمانوں کے سب سے زیادہ دشمن بنیں گے، اس لیے کہ منافقت عام ہوگی۔ جو لوگ آپ کے خلاف ہوں گے دین اور مذہب کے، تہذیب کے، وہ مسلمانوں ہی کو خریدیں گے اور انہی سے کام لیں گے۔ آج بھی یہ کام تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے ملک کے مختلف شہروں میں۔ ہمارے جیسے علماء وہ نہیں جانتے ہیں کہ کیا کام کر رہے ہیں، لیکن فقہ کی کتابوں سے، تاریخ کی کتابوں سے، فارسی اور عربی اور اردو سے تو وہ لوگ واقف نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو 1 لاکھ 2 لاکھ روپے تنخواہیں دے کر اس طرح کی چیزیں نکلوائی جا رہی ہیں، عدالتوں میں پیش ہو رہی ہیں، کتابیں لکھوائی جا رہی ہیں ہمارے دین اور تہذیب کے خلاف۔ ہمارے یہاں ایک دوسرے کی مخالفتوں کا جو جذبہ ہے اس کو دور ہونا چاہیے۔ علماء کو، سماج کے ذمہ دار لوگوں کو، خاص طور پر جو مکھیا ہیں، سرپنچ ہیں، وارڈ کونسلر ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آپسی جھگڑوں کو ایک مہم بنا کر دور کریں۔ کوئی کیس آپ کا آئندہ اگر 4-5 برسوں میں آپ نے کنٹرول کر لیا کہ تھانے اور پولیس میں آپ کے مقدمات نہیں جائیں، عدالتوں میں نہیں جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے طوفان میں آپ ایک بڑی حد تک کامیابی مقابلے کی حاصل کر لیں گے۔ اس لیے اس بات کی کوشش کی جائے کہ آپسی جھگڑوں میں برداشت سے، تحمل سے کام کریں، چاہے خاندانی جھگڑے ہوں یا سماجی جھگڑے ہوں، ان جھگڑوں کو بیٹھ کر دور کرنا چاہیے۔ ہمارے علماء، ائمہ حضرات برابر اس طرف توجہ دلاتے رہیں۔ خطیب اپنی جمعہ کے خطبوں میں آپس میں بیٹھ کر جو مکھیا اور سرپنچ ہیں ان سے گزارش کر کے، ان کو بتا کر کہ فلاں جگہ آپس میں جھگڑے چل رہے ہیں، سماج کے ذمہ دار لوگ کے ساتھ بیٹھ کر ان جھگڑوں کو دور کیجیے۔ آپس کا اتحاد انتہائی ضروری ہے، ورنہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں اس چیز کو، آپ بھی غور کیجئے گا تو آپ کو بھی نظر آئے گا۔ ہم نے دیکھا ہے بہار میں ابھی کہ آپسی جھگڑے، حسد اور خرغزی آخری سرحد پہ آ رہی ہے۔ یہاں کچھ لوگ ہوں گے مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے مدارس کے اساتذہ جن کی تنخواہیں بند ہو گئی ہیں۔ آپ اور وہ سنتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے آرڈر سے بند ہو گیا۔ یقیناً ہائی کورٹ نے بند کیا، ایسا کچھ فیصلہ دیا، لیکن ہائی کورٹ میں اس مقدمے کو لے کے کون گیا؟ کوئی دوسرا لے کر نہیں گیا، ہمارا ہی شخص ہے، ہمارا ہی بھائی ہے
جو حسد کی آگ میں جل رہا ہے، اس کو برداشت نہیں ہوا کہ یہ مدرسے کے اساتذہ اچھی تنخواہیں پائیں، اور حکومت بھی ایسی نادان کہ اس نے اساتذہ کی تنخواہیں روک دی۔ اگر مدرسے میں بیت الخلاء کی کمی ہے، روم کی کمی ہے، تو اساتذہ کی کیا اس میں قصور ہے؟ اساتذہ کا تو کام تھا پڑھانا، جو بچے آ رہے ہیں ان کو وہ پڑھا رہے ہیں۔ لیکن غلطی چونکہ آپ نے کی، آپ نے یہ بدنیتی کی کہ علماء کی تنخواہیں ہم بند کرائیں، اور حکومت کے اونچی کرسیوں پر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے بھی اس کو ٹھیک سے سمجھا نہیں۔ ایک مدرسے کی اگر غلطی تھی تو اس مدرسے کی جانچ ہونی چاہیے تھی، نہ یہ کہ 100 200 نہیں 600 مدرسوں کی۔ یہ اندھیر نگری چوپٹ رازہ والا حال ہے۔ اس کی صحیح وکالت اس موضوع پر نہیں ہوئی اور حکومت کو بھی سمجھایا نہیں گیا، اور اس کی وجہ سے ایسی غلطیاں ہو رہی ہیں۔ آپ کو میں دوسری مثال دوں، 8 سال سے 12,000 اردو ٹیچر روڈ پر ٹہل رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 8 سال پہلے ٹی ٹی کا اردو میں ایگزام دیا تھا، پاس بھی ہو گئے تھے۔ ان کو حکومت کے متعلقہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے سرٹیفکیٹ بھی دے دیا تھا۔ بھائی آپ لوگ خاموش رہیے، باہر میں کیوں ہنگامہ کر رہے ہیں بھائی؟ بات کو سنیے اور سننے دیجیے۔ تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، چیک کر لے۔ ہیلو تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آواز کی درستگی کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ لوگ اپنی جگہ پر سکون سے بیٹھے رہیں، انشاءاللہ پورا انتظام کر دیا جائے گا۔ تمامی حضرات سے خاص طور سے رضاکاروں سے گزارش ہے کہ آپ اگر بار بار مجھے فون کریں گے تو میں ٹھیک نہیں کر سکوں گا۔ آپ کا جواب دے دے میری پسینہ چھوٹ رہا ہے، اس لیے آپ پریشان نہ کریں، آپ اپنی جگہ پر اطمینان سے رہیں۔ انشاءاللہ آواز کو پوری طریقے سے ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان لوگوں کو حکومت نے سرٹیفکیٹ بھی دے دیا کہ فلاں اسکول میں جا کر جوائننگ کیجئے۔ اسی دوران ایمان والوں ہی کے اسی طبقے کا ایک شخص، اس کو برداشت نہیں ہوا کہ ان کی نوکری اور ان کی ملازمت میرے اپنے گاؤں کے فلاں اسکول میں کیوں ہوگی، میری اس جگہ کیوں نہیں؟ اس نے ہائی کورٹ میں جا کر کیس کیا۔ ہم نے امارت شریعہ کے قاضی صاحب کو، بیگوسرائے کے تھے، اس کے گاؤں بھیجا آدمی کو کہ اس کو جا کر اس نادان کو سمجھاؤ، لیکن اس نے نہیں مانا۔ نتیجہ میں ہائی کورٹ میں جب کیسز ہوتے ہیں، آپ صحیح اپنی بات نہیں رکھیں گے اور دوسرا فریق غلط بات رکھے گا تو فیصلے تو صحیح اور غلط ہوتے ہی رہتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ہائی کورٹ نے ایک ایسا مبہم فیصلہ دیا جس کی وجہ سے سرکار نے ان بحالی کے تمام لیٹروں کو واپس لے لیا، اور 8,000 یہ لوگ آج بھی روڈ پر ٹہل رہے ہیں 8 سالوں سے۔ 12,000 یہ کس نے کیا؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں یہ چیزیں اور تیز ہوں گی۔ پورے ملک میں ایسے ایجنٹ پیدا کیے جائیں گے جن کو اسلامی اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے۔ اس لیے اپنی قوم کے لوگوں کو منافقت سے بچانے کی ضرورت ہے۔
اگر منافقت سے قوم بچے گی تو یہ قوم محفوظ رہے گی، ورنہ یہ جتنے ہم لوگوں کے ادارے ہیں یہ سب زد میں آئیں گے۔ یہ قانون جن لوگوں کے ہاتھ میں بنانا ہے، آج جو قانون ہے کل اس کے خلاف وہ قانون بنائیں گے۔ انہوں نے بنا دیا ہے پچھلے 6-7 سالوں میں۔ جو بچے ہوئے قانون ہیں وہ یا تو براہ راست پارلیمنٹ اور اسمبلیوں کے ذریعے یا دوسرے ذریعے سے وہ کریں گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے مدرسوں میں سائنس اور عصری علوم کے ٹیچر آپ کے لوگ نہ رہیں، دوسرے لوگ رہیں۔ اس لیے آپ سترک رہیے، اپنے آپ کو متحد کیجئے۔ جو جس کام میں ہے وہ اس کام کے لیے اپنے وقت کو، اپنے مال کو دین اور ملت کے لیے خرچ کرے، اور امت کے اتحاد کے لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا کام مدرسہ چلانا ہے، پڑھانا ہے۔ نہیں، ہمیں امت کے اتحاد کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، آپسی جھگڑوں کو دور کرنے کے لیے بھی کوشش کرنی ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ گھروں میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ گھروں میں 2 چیز ہونی چاہیے، نماز اور قرآن، اور تیسری چیز صدقہ و خیرات کا انتظام ہونا چاہیے۔ جس گھر میں یہ 3 چیزیں ہوں گی وہاں بیماریاں کم ہوں گی، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ صدقہ سے بھی بلائیں ٹلتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ قرآن کی تلاوت سے بھی بیماریاں دور ہوتی ہیں، اس لیے تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، برکت ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ نے طریقہ بتایا ہے کہ مال میں برکت، یا جو کوئی صاحب اولاد نہیں ہو، اولاد میں برکت چاہتا ہے تو قرآن نے بتایا ہے کہ استغفار کیا کرو، اور استغفار بھی وہ سب سے زیادہ اس وقت کا استغفار بہتر ہے، والمستغفرین بالاسحار، صبح صادق سے پہلے جب رات کو آنکھ کھلے آپ کی تو کوشش کیجئے کہ تہجد کی نماز پڑھیں۔ اگر نہ بھی پڑھ سکتے ہوں تو دعائیں پڑھ لیں اور استغفار کر لیں۔ اگر ایسا اہتمام کریں گے تو بہت سی بلائیں دور ہوں گی، گھروں میں مال میں برکت ہوگی، اولاد میں برکت ہوگی۔ میں اخیر میں آپ سے صرف اتنی بات کہوں گا کہ گھروں میں بچوں کے اندر صحیح تربیت کیسے ہو اس کی فکر کیجیے، اور مدرسوں سے اپنے تعلق کو جوڑیے، اس لیے کہ نئی نسل کو بہکانے کے اس وقت اتنے طریقے جاری کیے جا رہے ہیں پورے ملک میں، جس کا مقابلہ اگر مستعدی کے ساتھ آپ نہیں کریں گے تو ہمارے گھروں کی اولادیں صحیح راستے پر باقی نہیں رہیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے کی نماز کی ہر رکعت میں دعا کی جاتی ہے، اور اس وقت تو ہر وقت دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ مجھے صحیح راستے پر رکھ، اور میرے گھر والوں کو، میرے خاندان اور بستی والوں کو اور انسانوں کو صحیح راستے پر۔ اپنے اعمال میں قیامت کا تصور روزانہ رکھنا چاہیے نگاہوں میں۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم۔ آپ جب تک قیامت کے یعنی آخرت کے تصور کو روزانہ اپنے گھروں میں نہیں چرچا میں رکھیں گے، آپ کا دین ایمان صحیح راستے پر نہیں رہے گا، اور شیطان کے نغرے سے آپ بچیں گے نہیں۔
اس لیے آخرت اور قیامت میں حساب دینا ہے، اس کا تذکرہ ہوتے رہنا چاہیے، سماج کے اندر، گھروں کے اندر، اور خود اپنے نگاہوں کے سامنے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کی دنیا کو بھی بہتر بنائے اور آخرت کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔